پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور حافظ الحدیث، آپ نے فرمایا ہماری والدہ محترمہ کو، پترا پیکیاں دا کی حال ہے؟ صاحب نظر تھے، پیکیاں دا کی حال ہے؟ عرض کی او جی بھابی ہیں نا، میں تے انہاں نال نا ایڈا لین دین نہیں رکھ دی۔ تے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پترا چھڈ پرا انہاں نوں، آج تو بعد تو میری دھیاں، میں تیرا پیو ہوں۔ اور اس کے بعد ساری زندگی حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باپ بن کے دکھایا ہے ہماری والدہ محترمہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک امام احمد رضا، اور ساتھ حضور حافظ الحدیث شیخ المحدثین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت یہ الفاظ تھے، اور پاس استاذ الکل استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رفیق تھے، رفیق خاص دوران تعلیم بھی اور بعد بھی اس جامعہ کے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف کے آباد کرنے میں، چلانے میں ان کی بڑی خدمات ہے، اور الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے ان کے پاس اسباق پڑھنے کا۔ وہ بھی پاس موجود تھے، ان کی موجودگی میں، اور ہمارے قبلہ مفتی صاحب برادر محترم مفتی محمد الیاس ابراہیم جلالی صاحب بھی پاس موجود تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا حافظ صاحب کو تو میں جانتا ہوں شروع سے، ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا پترا حافظ صاحب نو تے میں شروع تو جاندا، او بڑے پکے سنی نے، انہوں نے میں شروع تو جاندا، او بڑے پکے سنی نے۔ حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر میانہ گوندل کے اندر بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ایک وجہ تھی، ایک اس مدرسے میں مولوی تھے، مولوی مرزا، وہ جب ان کو پتہ چلا کہ اے تے اندروں گڑبڑ ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ کہ قربان جاؤں حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت پر اور اصل فکر رضا کے پاسبان، داعی فکر رضا، پاسبان فکر رضا، انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اب قرآن کریم کی ان کے اس عمل پر اور صحابہ سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے آج تک۔ میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیات آ رہی ہیں، سورہ نساء کی آیات آ رہی ہیں، مفتی صاحب نکے مولوی نے مفتی صاحب جے سورہ مائدہ کی آیات آ رہی ہیں، اور سورہ حشر کی آیات آ رہی ہیں، سورہ ممتحنہ کی آیات آ رہی ہیں، سورہ انعام کی آیات آ رہی ہیں سامنے، اور سورہ منافقون کی آیات آ رہی ہیں سامنے۔ انہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا اور ترک کر دیا۔ اور ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، مجھے خود فرماتے تھے کہ ابھی تک میری ملاقات نہیں تھی حضور حافظ الحدیث کے ساتھ، فرماتے تھے کہ مینوں قبلہ شاہ صاحب نال غیبانہ بڑی عقیدت آئی، پڑھے کوئی۔ اور حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ملا جی ایک مدرس تھے اس مدرسہ میں، ان کے پاس ملا جی، اور حاجی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد علی صاحب
نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ رسولیہ شرازیہ داتا صاحب کے ساتھ مدرسہ ہے لاہور میں، اس کے بانی وہ بھی استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلاس فیلو تھے، وہ بھی ادھر پڑھتے تھے۔ بڑی لمبی کہانی ہے، میں تمہید بنتا پیا جیڑی میں گل تانوں سمجھانی ہے بھئی اسی پکیاں کیویں رہنا ہے۔ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے سورہ المجادلہ۔ یہ مجادلے حضرت صاحب سورہ المجادلہ آیت نمبر 14 میں نے پڑھی ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو۔ ٹائم کی ہو گیا جی؟ ٹائم دسنا 10:34۔ چلو مختصر پھر کدی سے اگلا حصہ۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولو، جنہوں نے دوستی کی۔ الم ترا الی الذین تولو، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ ذرا غور فرمانا، یوں ہی سمجھے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، وہ لچھے دار تقریر تو نہیں، لیکن یہ وہ لچھے دار میں سمجھتا کہ 1000 لچھے دار وہ جائیں تقریراں، وہ جائیں یہ جائے سبق تو قربان کریے۔ الم ترا الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی؟ تولو کا معنی ہے دوستی، جنہوں نے دوستی کی پھر گئے۔ اس پاس ہی توجہ ہوندی ہے نا بندے دی، رغبت میلان، جس پاسے کوئی پیار محبت دوستی آڑا چکر چلن لگ پوے۔ تولو، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی؟ قومن غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مغضوب، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جسے خطاب فرمایا ہے نا علم تارا میں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولین درجے کے مخاطب ہیں۔ مخاطب اسے کہا جاتا ہے جس کو خطاب کیا جائے، اور مخاطب تو یہ تھلے زیر پڑھیے تے خطاب کرن والا، تو یہ اوتے زبر پڑھیے تے خطاب سنن والا۔ پہلے مخاطب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر سارے صحابہ آج تک قیامت تک۔ اب اس کے اندر ایک حیدری صاحب تسی بڑی غور نال گل سن دے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہ دیکھا تم نے؟ نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی کروائی، اس بندے دی کروا رہا ہے کہ جیڑا انہاں دی طرف میلان کردہ ہے، انہاں نال دوستی کردہ ہے جنہ تے اللہ دا غضب ہے۔ اتنے ہن اللہ تعالیٰ نے نشانہ نہ مغضوب علیہم نو بنایا۔ مولانا عبد الرزاق صاحب جلالی صاحب اگے تشریف لے آؤ، لیٹ تشریف لے آئے ہو، یہ بڑا دکھ ہوندا میں جڑا ایرا بدھا نہ کدی وہ سنو آ
نشانہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ مسلمانوں کو بنایا. شان نزول دیکھیں تو یہودی لوگ مغضوب انہیں کہا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے. نہ یہودیوں کو نشانہ بنایا ہے اور نہ مسلمانوں کو. بات ذرا سمجھنا، بڑی سمجھنے والی بات ہے. ہم 50 سال گزار دیتے ہیں تبلیغ کرنے میں تو ہمیں اصل بات کی سمجھ نہیں آتی، خود ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نشانہ اللہ تعالیٰ نے کن کو بنایا؟ الم ترى الی الذین، کیا نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے. اگے سنو الفاظ قرآن پاک دے. ما ہم منکم، اوے مسلمانوں، نہ وہ تواڈے وچوں نے، ولا منہم، تے نہ وہ یہودی نے، نہ وہ یہودی تے نہ وہ مسلمان نو. ما ہم منکم، نہ تم میں سے ہے. کون؟ وہ جنہوں نے مغضوب علیہم کے ساتھ دوستی کی. نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ وہ ان میں سے ہیں. کن میں سے؟ جن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. گل دی سمجھ آؤندی پئی جے؟ ساڈے مولویاں وڈا کوئی مناظر ہوگا نا، وڈا مناظر یا وڈا کوئی عقائد اہل سنت یا سرکار دی محبت دا بڑا وڈا دائی ہوئے، بڑیاں تقریرا کرنا والا، بڑیاں تبلیغ کرنا والا، اس بس آیت نمبر سورہ مجادلہ دی 22 آیت نمبر جڑیاں نا آخری وہی پکائی ہوئی ہے. پچھو چلنا چاہیے تاکہ گل دی سمجھ آئے. حضرت صاحب، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دانستہ جان بوجھ کے جھوٹیاں قسماں کھاندے نے. وہ بندے، وہ لوگ، انہاں وچوں ایک عبداللہ نامی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا رہتا تھا. بیٹھا رہتا تھا، بڑا حضور کی طرف دیکھنا، صحابہ کی طرف دیکھنا، تے اور کئی ہوندے نا چاپلوس قسم دے بندے، انہاں دا منہ وہی تھی رہتا ہے. اکثر کاروباری وہ کسٹمرن جو ڈیل کرنا ہوندا ہے، شے اپنی ویچنی ہوندی ہے. جس شے اپنی ویچنی ہوئے باویں گھروں مار پئی ہوئے، لتر کھا کے آیا ہوئے بغیر ناشتے تو مسکراہٹ ہو منہ تے وہ مصنوعی جڑی وہ بندی ہے. تو وہ بڑا نا اس طرح ویکھے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اسے بلا کے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی باہر جا کے ہمیں گالیاں دیتے ہو. وہ قسم چک گیا، توبہ 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 توبہ. جی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو گالیاں دیں؟ میں تو ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنے سنگینی بلا لیا، سارے قسم چونا. جدو انہیں قسم چاہیے رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمایا، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ہائے ہائے ہائے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ درد ہے میرے دل میں. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جاتی اس بات کی کہ وہ تیسری قوم جس کو اللہ تعالیٰ نشانہ بنا کے، تو اتنی نشاندہیاں کر کے، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بھی اللہ کا قرآن ہے، تو اس طرف ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے آگے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون.
یہ نہیں ہے نا جی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے شدید عذاب ہے. ہم کہتے ہیں شدت سے انتظار تھا آپ کا، جیسے مجھے آپ کا شدت سے انتظار تھا کہ کب آپ تشریف لا رہے ہیں. شدت سے، شدت میں کوئی زیادہ ہی سختی پائی جاتی ہے. عذاب علیم بھی ہوتا ہے، عذاب عظیم بھی ہوتا ہے، عذاب شدید بھی ہوتا ہے. شدید میں بہت شدت پائی جاتی ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دوستی کی ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے.